الحمد لله الحمد لله وكفى صلوات الله وسلامه سرمدا دائما أبدا على سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا محمد المصطفى وعلى آله النقى وأصحابه الهدى كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير
ما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة. ایک بار پھر بلند آواز کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وكلهم بالرسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي
ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. قابل تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب. قابل تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب. اس در کی حاضری سے میرے دن بدل گئے. ساقی در میخانہ ابھی بند نہ کرنا. ساقی در میخانہ ابھی بند نہ کرنا. آقا در میخانہ ابھی بند نہ کرنا. شاید مجھے جنت کی ہوا نہ سنا. عزیزان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، صلاح تعالی مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور دو جہان رحمت للعالمین کہ چہرہ اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپنے والوں. آج کی ماہ ربیع الاول کی یہ ایسی محفل کہ جس میں استقبال کیا جا رہا ہے میلاد کے مہینے کا. جو عنوان آپ نے قائم کیا ہے اس میں استقبال حضور کے مہینے کا. جو ترکیب آپ نے بنائی ہے مجھے اس سے ہی لگ رہا ہے. استقبال ماہ ربیع الاول، یہی عنوان ہے. تو اسی ترکیب سے پتہ چلتا ہے کہ جو محبوب کے مہینے کا استقبال کرتے ہو وہ خود محبوب کا کیسا استقبال کرتے ہیں. جو حضور سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کہ جن کو خبر مل جائے کہ فلاں علاقے میں سرکار کے نعلین کسی کے پاس ہے، خبر مل جائے کہ آقا کے نعلین اصلی والے کسی کے پاس ہے، تو عاشق بھلے سے کراچی میں ہو دوڑ کے گلگت پہنچ جاتا ہے. آپ ان عاشقان مصطفیٰ میں سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جسے عید میلاد کہتے ہیں وہ ابھی 12 دن بعد آنے والی ہے. لیکن حیرت انگیز خوشی اس بات کی ہے کہ جو 12 دن بعد عید آنے والی ہے اس کا کیا مقام ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے. اس کا استقبال کرنے کی جو عید ہو رہی ہے یہ بڑی عالیشان ہے. کسی نے کہا کہ اسلام میں 2 عیدیں، ابھی میں خطاب کی طرف آ گیا. کسی نے کہا کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. میں نے کہا کوئی سنیوں کی محفل میں بھی آ کے دیکھے، کوئی ہمارے پاس آ کے بھی دیکھے عید کہتے کسے. تم نے بکرے والی عید سمجھی. میں عذرائے تحقیر نہیں کہہ رہا، میں عذرائے تعدیل کہہ رہا ہوں، سکھانے کے لیے کہ تمہیں جس میں گائے ذبح ہو وہی عید لگتی ہے. کوئی ہم سے آ کے پوچھے کس عید میں مصطفیٰ کی دین ہوتی ہو وہ عید لگتی ہے.
خوشی 12 ہی کو نہیں ہوگی، 12 بعد میں آئے گی، خوشی پہلے سے ہونی شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت کو اور ایک نہیں بلکہ 3 آیات کو آج آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ موضوع ایک ہی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیات 3 تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ حشر کی آیات ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ 28ویں سپارے کی سورہ ہے، سورہ حشر۔ اور اس آیت میں پہلے ترجمہ سن لیں، پھر میں گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ خطاب حضور کے لیے بھی ہے اور یہ خطاب حضور کے یاروں کے لیے بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنو نذیر جو قبیلہ ہے مدینہ شریف سے 4 میل کے فاصلے پر، وہاں حضور علیہ السلام نے محاصرہ فرمایا اس بستی کا، بنو نذیر کا۔ لیکن اس بستی میں حضور علیہ السلام کو لڑنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لڑائی نہیں ہوئی۔ بغیر لڑائی کے اللہ نے یہ بستی مصطفیٰ کو عطا فرمایا، یہ اس کی شان نزول ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ پھر کچھ مجاہد اندر داخل ہوئے، وہاں باغات تھے کھجوروں کے، تو حضور نے حکم فرمایا کہ یہ جو باغات ہے صبح سے قبل حضور نے فرمایا کہ یہ باغوں کو درخت کاٹنے شروع کر دو۔ یہ ان کا قیمتی اثاثہ تھا بستی والوں کا، وہ بھی ایمان نہ لائے تھے، تو حضور نے حکم فرمایا کہ ان کے باغات کو کاٹو، کیونکہ ان کا مال ہے، جب کاٹو گے تو یہ خود مجبور ہو کے 100 روپیہ مالا ہو گئے۔ تو جب باغوں کو کاٹا گیا، کچھ درختوں کو، کھجور کے درختوں کو جلایا گیا، کچھ کو اپنی جڑوں پر باقی رکھا گیا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو کیسا نبی ہے کہ جو غلے کو، اناج کو، پھلوں کو ضائع کرتا ہے، درختوں کو کاٹ دیتا ہے؟ یہ تو آج سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا، عجیب نبی ہے، نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، درختوں کو آگ لگا رہا ہے، درختوں کو کاٹ رہا ہے۔ جب حضور پر یہ طعنہ ہوا تو اب جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا۔ جب طعنہ حضور پر بپا ہوا تو جواب خدا نے عطا فرمایا، اور کس شان سے فرمایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ فرمایا یہ جو درخت تم نے کاٹے ہیں نا، تم نے کاٹے من لینۃ، لینا کھجور کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں، کھجور کے یہ درخت، ما قطعتم، یہ تم نے نہیں کاٹے، تم نے نہیں کاٹے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اور جن کو اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا وہ تم نے نہیں قائم رہنے دیا۔ تو پھر کس نے فرمایا، فبإذن اللہ۔ معبود سوڑیا اے تنتا نہ مانتے ہیں، یہ آپ کو الزام دیتے ہیں، they are accusing you، یہ آپ کو الزام دیتے ہیں۔ حبیب کوئی بات نہیں، پیچھے ہو جائے، اپنی مرضی سے درختوں کو جلانا تیرا کام تھا، اب تیری شان کو بچانا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے نہیں کیا، فبإذن اللہ، فرمایا یہ اللہ کی اذن سے، یہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ آئے اب تو خدا سے بات کریں۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، فرمایا اور فاسقوں کو، گناہگاروں کو ہم نے رسوا کرنے کے لیے یہ حکم دیا۔ میں یہاں ٹھہراتا ہوں، درخت سرکار نے کٹوائے، سرکار کے یاروں نے کاٹے، لیکن اللہ نے دفاع فرمایا سرکار کا اور سرکار کے یاروں کا۔ جو ہے آگے چل کے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا اس بستی سے، اور افاء اللہ میں جو فیء عربی میں کہتے ہیں اس مال کو کہ جس کے لیے لڑنا نہ پڑا ہو مجاہدین کو، جس مال کو لڑ کے حاصل کیا جائے کافروں کے، مشرکوں کے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، غنائم، وہ غنائم ہے۔ لیکن جس کے لیے لڑائی نہ کی ہو اور ایسے ہی ہاتھ آ جائے، صلح ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں مال فیء۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ مال جو ہے بنو نذیر والا بغیر لڑائی کے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، جس کے لیے تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، لڑے نہیں تم، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ جس چیز پر اللہ اپنے رسول کو چاہے غالب کرتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، بستی والوں کا جو مال اللہ نے بغیر لڑے رسول کو دے دیا، فللہ، وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، رسول کے لیے، ولذی القربى، اور قرابت داروں کے لیے، والیتامی، یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب آ کے رب نے فرمایا جو رسول تمہیں دے دے. آپ نے عموماً یہ آیت سنی ہوگی لیکن پیچھے سے پڑھ کے جب نہیں آئی جاتی، پیچھے سے جب تک نہ پڑھا جائے تب تک سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث اور قرآن کی بات ہو رہی ہے صرف اور صرف، لیکن آج میں بتا رہا ہوں یہ صرف حدیث اور قرآن کی بات نہیں ہے، رب تعالیٰ کچھ اور بھی ارشاد فرما رہا ہے. وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ میرا بھیجا ہوا محمد تمہیں دے دے، فخذوہ، بس اسے لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ آیات کا ترجمہ. آج میں جڑ والے میں آتا اور گفتگو ہو رہی ہے کھجوروں کی، اور کھجوروں کو کاٹا ہے حضور کے یاروں نے، کچھ کو جلایا ہے، کچھ کو کاٹا ہے، اور فرمایا او ترکتموها قائمة على اصولها، کچھ کھجوریں سرکار اور سرکار کے یاروں نے کاٹ دی اور کچھ کو جڑوں پر رہنے دیا. کچھ کو جڑوں پر رہنے دیا. تو مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، جڑوں پر رہنے دیا، یہ کسی نئی جگہ نہیں آیا، جڑوں پر رہنے دیا. جڑوں والا میں آیا ہوں، اور ان میں آیا ہوں جن کی جڑیں ماں باپ نے نہیں، مصطفیٰ نے بنائی ہے. میں کہتا ہوں مبالغہ نہیں، کوئی میلاد کی محفل میں آ کے دیکھیں ان کی جڑیں کدھر سے لگی ہوئی، کوئی اکھاڑ کے تو دکھائے. صحابہ نے کچھ درخت اکھاڑے، وہ غیروں کے تھے، کچھ کی جڑیں چھوڑ دی، وہ ہمارے تھے. جن کو اکھاڑا وہ درخت غیروں کے تھے، اور جن کو جڑوں پر رہنے دیا اشارہ کر کے بتا دیا جس درخت کی جڑ کی نسبت محمد سے نہ ہو پھاڑ دو، اور جس کی جڑ محمد کے مدینے میں لگ جائے اس کو پھاڑنا نہیں ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. بات سمجھ آنے کے لیے بار بار تعجب کے ساتھ نہ دیکھیں، ذوق کے ساتھ دیکھیں، شوق کے ساتھ دیکھیں، اور ذوق سے سنیں اور شوق سے سنیں. میں جڑا والے والوں کو بتانے آیا ہوں حضور سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ صحابہ نے، اپنی مرضی سے نہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ جڑیں کوئی اور لگاتا ہے، یہ کسی اور کی مرضی سے رکھتی ہیں. جنہیں اللہ چن لے، جنہیں اللہ پسند فرما لے، مصطفیٰ کا ذکر غیر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دودھ گندے برتن میں ڈالے نہیں جاتا. دودھ گندے برتن میں ڈالا ہی نہیں جاتا. تو آپ جیسے صحیح ذہن کے آدمی کو پتا ہے کہ دودھ ڈالنا ہے تو صاف برتن میں ڈالنا ہے. خدا کو نہیں پتا کہ مصطفیٰ کو آمنہ اور عبداللہ میں نہیں رکھنا. اور جن برتنوں میں خدا نے رکھا ہے تمہیں پتا ہے کہ دودھ پاک برتن میں رکھنا ہے، تو خدا سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جو سب سے پاک ہے اسے کون
آپ میلاد کی بات کرتے ہیں, حضور کی بات کرتے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر میلاد کی بات ہو اور عبداللہ کی یاد نہ ہو, آمنہ کی بات نہ ہو. میں کہتا ہوں دن رات کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو سلام کر کے کہو کہ مہربانی آپ دو کی ذات نہ ہوتی تو مصطفیٰ کیسے نصیب ہوتے. حضور آپ کی بڑی شان ہے, پر عبداللہ تیری بھی بڑی شان ہے. جو کہے کہ نہیں وہ کوئی اور تھے, کہو اور تو ہوگا, وہ میرے مصطفیٰ کے والد تھے, وہ میرے مصطفیٰ کی ماں تھی. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, سننا بھی خطاب کی طرف, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آج جڑا والا میں حضرت عبداللہ کا فیضان بھی بڑھ جائے. عبداللہ کا فیضان بھی کیا ہوتا ہے؟ گھبراؤ نہیں, عبداللہ کا فیضان یہ آج نئی بات سنی ہے, گھبراؤ نہیں. عبداللہ کا فیضان صرف جڑا والے میں نہیں ہے, شہادت عالم میں عبداللہ کا فیضان ہے, جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. فیضان عبداللہ ہے, یہ فیضان آمنہ ہے. تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ہر بچے کے لیے اس کی ماں رحمت ہے. واہ آمنہ تیرے مقدم پہ قربان جائیں, تو مصطفیٰ کی رحمت ہے, رحمت للعالمین کی رحمت ہے. اور تیری شان کے کیا کہنے, واہ تو کیا ماں ہے کہ تیرا بچہ رحمت للعالمین ہے, تو تو کیا ہو. سوفا سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اپنی ماں سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ مصطفیٰ کی ماں سے وہی پیار کرے جو اپنی ماں سے کرتا ہو, اور مصطفیٰ کے ماں باپ کو وہی مومن جانے جو اپنے ماں باپ کو مومن جانتا ہو. نہ جانے ہم اسے کیا جانے. اچھا آج جڑ والے میں آیا اور ان کے پاس آیا ہوں جن کی اپنی جڑیں مضبوط ہے کہ نہیں؟ ڈھیلا بولو گے تو مجھے شک پڑ جائے گا کہ شاید کسی کی ڈھیلی کی. کوئی بات نہیں, کسی کی ڈھیلی جو ہو تو مجھے 1.5 گھنٹہ دے دیں, انشاءاللہ مضبوط کر کے جائیں گے, پکی کر کے جائیں گے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, بنو نذیر کے اس قبیلے کا جب محاصرہ کیا, لڑنا نہیں پڑا. یہ اللہ کی شان ہے, کہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ لڑا کے محمد مصطفیٰ اپنی ہتھیلی پر اپنی جان کو اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں بھی ایک شان دکھائی ہے کہ میرے معبود کا مرتبہ جانتے ہو کیا ہے, کہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنی جان کو لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہے. اور کہیں بغیر لڑے ہی مصطفیٰ کو علاقہ دے دیا, بتا دیا کہ میں چاہوں تو مصطفیٰ کو لڑا کے فتح دوں, تاکہ دنیا دیکھے کہ جہاد مصطفیٰ کرتا ہے تو کیوں نہیں کرتا ہے. اور کہیں بغیر لڑے ہی علاقہ عطا فرما دوں, اور دکھانا کیا ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ, میں جس چیز پر چاہوں اپنے محبوب کو غلبہ عطا فرما دوں. میں جملہ دہراؤں گا, یہاں سے کتاب شروع ہو رہا ہے, اس سے پہلے میں تمہید مانگ رہا تھا آپ کے ذوق کے لیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ, اللہ اپنے رسول کو جس شے پر چاہے قادر بنا, تسلط دے دے, مسلط کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اور آگے ہی رب نے فرما دیا واللہ علی کل شیء قدیر. کوئی یہ سوچ میں نہ رہے کہ اللہ نے کس شے پہ مسلط کیا ہے, میں ہر چیز پر قادر ہوں, میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو جو ہر چیز پر قادر ہے وہ فرما رہا ہے میں جس چیز پر چاہوں مصطفیٰ کو تسلط عطا فرماؤں. سنیے, بات کھجوروں کی ہو رہی ہے, بات قبیلہ بنو نذیر کی ہو رہی ہے, بات ایک علاقے کی ہو رہی ہے, بات ایک باغ کی ہو رہی ہے, مال اور جائیداد کی ہو رہی ہے, ثمرات کی ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے چل کر اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ مال اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, ذی قربا کے لیے ہے, یتامہ کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے, مسافر کے لیے ہے. اور اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بغیر لڑ دیا ہے تاکہ مال امیروں میں ہی گردشدہ کرتا رہے. الفقر فخری, فقیری میرا ناز ہے, فقیری پر مجھے ناز ہے, پر مصطفیٰ کی فقیری کس نے دیکھی ہے؟ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر یہ ہے فقیری مصطفیٰ کی. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دو عالم کی دولت, کسی نے کہا کہ مٹھی میں دو عالم کی دولت ہے مصطفیٰ کی, مگر دولت پر ناز نہیں ہے, انہیں اپنی فقیری پر ناز ہے محمد مصطفیٰ.
اللہ نے دی. اب یہ مال کی، جائیداد کی، دولت کی، دنیا کی بات ہوئی ابھی تک. یہاں تک ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول سبحان اللہ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا محبوب میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. جو میرا مصطفیٰ تمہیں دے دے اسے لے لو. وما نہاکم ڈھیلا نہیں پڑنا. وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے مصطفیٰ روکے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ ساتھ ہی واتقوا اللہ جو اللہ پاک نے رکھا ہے نا، یہ ان کے لیے رکھا ہے جو عطائے مصطفیٰ کو نہیں مانتے. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ زبردست عذاب دینے والا ہے. اب یہاں پہ رب تعالیٰ نے اب آیا ہے خطاب. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ یہ ٹکڑا ہے جس پر میں نے خطاب کرنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو مصطفیٰ دے دے اسے لے لو. کس نے کہا؟ اللہ نے. وہ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، بادشاہ، معبود، رزاق، رازق، معطی، وہاب، وہ خود ارشاد فرما رہا ہے جو مصطفیٰ دے لے لو. معلوم نہیں ہوگا کہ رب نے خود مصطفیٰ کو دینے والا بنایا ہے. رب نے مصطفیٰ کو دینے والا بنایا ہے. تو آج کا موضوع بن گیا اختیار رسول. آج کا موضوع بن گیا تصرف رسول. آج کا موضوع بن گیا عطائے رسول. تو مجھے کہنے دو زبان پاک سے نکلی جو بات ہو کے رہی. زبان پاک سے نکلی جو بات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے اپنی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے اپنی نجات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا. جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اسے خدا نے بنایا. اب یہ تضمین اس پر میں نے کہی ہے شیخ کی. اسے خدا نے بنایا ہے بانٹنے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے کہ جڑا والے میں میلاد کیوں بنا رہے ہو؟ کہو جی کوئی بانٹ رہا ہے، ہم لینے آئے. کوئی بانٹ رہا ہے اور اسی مہینے میں دنیا میں بانٹنا شروع کیا. ظاہر روحانیت وہ الگ بات ہے. ظاہر اسی مہینے میں جس نے بانٹنا شروع کیا ہم اس سے لنگر لینے آئے ہیں. لنگر محمدی. اسے خدا نے بنایا ہے بانٹنے کے لیے. انا لہا کی اسی واسطے سے بات ہو کے رہی. انا لہا کی اسی واسطے سے بات ہو کے رہی. وما آتاکم الرسول فخذوہ. رب تعالیٰ نے فرمایا جو مصطفیٰ دے دے اسے لے لو. جو مصطفیٰ دے دے اسے لے لو. یہاں علماء بیٹھے ہم جانتے ہیں ما آتاکم یہ شرط ہے، فخذوہ یہ جواب شرط ہے. اب یہ رب تعالیٰ کا حکم فرمانا جو مصطفیٰ دے دے اسے لے لو، یہ فرمانا وما اور فا جو ہے، فا یہاں پہ جواب شرط میں آتا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ لے کوئی سکتا ہی نہیں جب تک پہلے مصطفیٰ دے نہ دے. لینے کے لیے پہلے مصطفیٰ کا دینا لازم ہے، شرط ہے. اس لیے وما آتاکم کو پہلے رکھا. فخذوہ بس لے لیا کرو، اسے اللہ نے بعد میں رکھا. تو فا کو جواب شرط بنا کے رکھا ہے اور اشارہ کر کے بتا دیا ہے لے گا وہ جسے مدینے والا دے گا. تو سمجھ آ گئی یہ جو کہتے ہیں کچھ نہیں دیتا، جواب اس آیت سے مل گیا. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں دیتا کیونکہ انہیں محبت کے در سے ملتا ہی نہیں ہے. لے وہ جسے رسول اپنی مرضی سے دے. یہ جن کو ویسے مل رہا ہے، جن کو ویسے مل رہا ہے، انہیں جوڑوں کی خیرات ایسے دے رہے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ دنیا میں ہم نے دیا نہیں تھا، ہم پہ اعتراض نہ کریں. لیکن جنہیں اپنی مرضی سے دیا ہے تو کوئی ابو بکر نظر آ رہا ہے. جنہیں اپنی شان سے دیا ہے تو کوئی فاروق نظر آ رہا ہے. جنہیں اپنے کمال سے دیا ہے تو عثمان غنی نظر آ رہا ہے. اور جنہیں اپنی پسند سے دیا ہے پھر مولا علی نظر آ رہا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ. اب الہی یہ تو بتا دے جو مصطفیٰ دے دے
یہ جو میں کیا چیز بند ہے؟ سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اس موضوع پہ آپ نے تقریریں بہت سن رکھی ہوگی، لیکن میں آپ کو آپریشن کر کے سبحان اللہ. سلامت رہو. آپریشن جرح، علم جرح و تعدیل ہے نا، ماشاءاللہ. جرح و تعدیل بھی کہتے ہیں. میں آپریشن کر کے جو سرجری سرجن کا کام ہے نا، میں وہ کر کے آپ کو بتا دوں. یہ اصول تفسیر کی چیزیں ہیں. وما کیوں آیا، آتا کن، اس میں ضمیر کیا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے، اور یہ ترکیب کیا ہے. ترکیب جب آتا کن میں وما پہلے رکھے، آتا کن بعد میں رکھے، فخذوہ اس کے بعد میں رکھے، یہ کیا معنی بنتا ہے، اس کا تعلق اصول تفسیر سے. سبحان اللہ. تو اب میں آپ کو مصطفیٰ بتا رہا ہوں. مصطفیٰ جو دے دے لے لو. الہی یہ تو بتائیں یہ جو کیا ہے. سبحان اللہ. یہ جو کیا ہے. تو رب نے فرمایا یہ جو تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام فخذو ہے، لینا.